اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ جو لوگ دولت اللہ کے راستے کی بجائے اپنے نام کو اونچا کرنے یا دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا بخل ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، جو کوئی اچھا کام کرے گا اس کو اس کی جزا مل جائے گی، اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا مل جائے گی، اور چاہے یہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو تقسیم نہ کیا جائے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو ہے، جیسے ہم سائنس کے طالب علم ہوتے ہوئے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ ایٹم ہے، اب تو بلکہ اس سے بھی چھوٹی چیز کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے اس ذرہ وہ چیز ہے جو تقسیم نہ ہو سکے، یعنی جو آنکھ سے بھی نظر نہ آئے، الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی نظر جا کے کسی حد تک آئے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی نہ آئے، تو آپ کی نیت میں اور آپ کے عمل میں جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا بدی ہے اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کو جزا یا سزا کی شکل میں دے گا۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا اور تمام انسانیت کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے، تو جو لوگ اچھے ہوں گے ان کو بھی ان کا حساب مل جائے گا، جو برے ہوں گے ان کو بھی ان کا حساب مل جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ آج کی یہ آیات اسی بارے میں ہیں۔ فکیفہ، تو کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب لائیں گے ہم، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بکا، اور لائیں گے ہم تجھے، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر گواہ بنا کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر امت کا بھی تذکرہ ہے کہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان سب کے جو انبیاء تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کا حکم اور اس کا فرمان اور اس کے بندوں تک پہنچایا، اور بندوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ تک پہنچا اور آپ نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اللہ کا فرمان اپنے جو پیروکار ہیں یا اللہ کے بندے ہیں ان تک پہنچایا، اور بندوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ تک پہنچا۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پیغام پہنچانے والوں کو بھی اور پیغام جن تک پہنچے ان کو بھی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ امت وسط ہے، اور اس کو وہ کام دیا گیا ہے جو پیغمبروں والا کام ہے، تو ایک نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی نسل تک وہ پیغام اسی طرح پہنچائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچایا ہے۔ اور اس کا تذکرہ اور وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے اور تم لوگوں پر گواہ ہو، لوگوں پر ہم سے بعد آنے والی جو نسل ہے اس کے اوپر ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان ان تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جو لوگ اللہ کے فرمان کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے ہیں، پیغمبروں کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، یومئذ اس دن، یودو خواہش کریں گے وہ، تمنا کریں گے وہ، الذین وہ لوگ جو کافروا کفر کیا انہوں نے، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی انہوں نے پیغمبر کی، وہ تمنا کریں گے۔ تمنا یہ شدید ترین خواہش کو کہتے ہیں۔ لو تسوا بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، کہ ان کو زمین میں دسا دیا جائے اور اتنے مشکل فیصلے کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے، ان مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپائیں گے وہ اللہ سے کوئی بات، یعنی اللہ سے کوئی بات، کوئی ذہن میں اٹھنے والا وسوسہ، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی چیز اللہ کے سامنے کوئی بھی انسان چھپا نہیں سکے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے فرامین کے ساتھ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین کے اندر چلے جائیں اور ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ ظاہر مشکل ترین دن ہوگا اور ان لوگوں کے لیے رسوائی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا دن ہوگا۔ تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم آج کے دن ہوتے ہی نہ، مٹی ہوتے یا مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرمان کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔